بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لینے سے 90 سال کی عمر تک چہرہ نوجوانوں جیسا نظر آئے گا۔ کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکے گی۔ جب بھی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہوں، ہری مرچ ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عورت بھنڈی کھائے اس کا نسوانی حسن بڑھ جائے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ صبح ہلدی پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے، یہ ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ لہسن 250 گرام باریک کٹا ہوا، خالص شہد 250 گرام، سفید سرکہ 180 ملی لیٹر موٹاپے کا سپر فاسٹ نسخہ ہے۔ عورت سیب کے سرکے میں شہد اور لہسن ڈال کر اچھی طرح مکس کر لے، صاف بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ دے۔ روزانہ صبح ناشتے سے پہلے 2 کھانے کے چمچ کھا لیا کرے۔ 1 گھنٹے بعد ناشتہ۔ موٹاپے کا 1 ہفتے میں فرق واضح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا لقمہ نمک کے ساتھ کھا لیا کرو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ مایوس لوٹو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گلے کا درد ہو تو دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ بخار والے مریض کے لیے سیب سے بہترین کوئی پھل نہیں۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس نے روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اس دن زہر نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ جس گھر میں کسی خاتون کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ جب گھر میں گوشت بناؤ ہڈیوں کو مکمل صاف مت کرو، اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو تمہارے گھر سے قیمتی چیزیں لے جائیں گے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ مسور کی دال زیادہ کھاتے ہیں ان کو بہت جلد رونا آ جاتا ہے۔ گھر میں جس جگہ چونٹیاں جمع ہوں وہاں لیموں کا رس نچوڑ دو۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار ہمرا پانی استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، یہ سستی کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو، معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑے کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً پالک، مٹر، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ہریڑ چھوٹی بادام کی گری 25 گرام، دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح شام 1/4 چمچ کھائیں۔ قبض بواسیر کے لیے مفید ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔
سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کرو۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنی ہے تو لیموں کا رس لگاؤ۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو چوقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، 1 ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے انشاءاللہ حمل نہیں گرے گا، جلدی ٹھہر جائے گا۔ پیشاب کی جلن ہو تو پیاز کا کوٹ کر تھوڑا کچا کھا لیا کرو۔ عورت کو جلد حاملہ کرنا ہے تو ہریسہ کھا کر عورت کے پاس جاؤ، جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ لکوریا اور حیض کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ چھوارا پیٹھ کمر اور گردوں کو قوت بخشتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ سیب کا جوس پی لو، ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ جامن ضرور کھا لیا کرو اور اس سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ بادام اگر کڑوے ہوں تو مت کھاؤ، نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہوں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ اگر کسی بھی مصیبت رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کیا جانتے ہیں جو لوگ مختصر یا 1-2 لفظ میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ خود کو چست رکھیں۔ احسان یاد رکھنے والے طویل عمر ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہے۔ سورج رحمان پڑھ کر دم کرنے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ اگر اپنا مثانہ بہترین رکھنا ہے تو پیاز کا استعمال کریں۔ ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ بے وقت کھانے سے یہ بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے طاقت آتی ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ جوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر لیں۔ سلاد کھانے سے کبھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ استری کی گندی سطح پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھ سے مسلیں اور چمکدار بنا لیں۔ چوقندر کا 1 بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھانے سے اجابت کھل کر آتی ہے، قبض گیس وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ کشمش سے امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے دیتے ہیں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھاؤ، جسم پر گوشت چڑھواؤ۔ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھیاں آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دیں، یہ قریب بھی نہیں آئیں گی۔ روزانہ رات کو سوتے وقت لونگ کے 2 دانے کھا لیا کرو، اس سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی، شوگر سے نجات مل جائے گی۔
جن کا معدہ خراب ہوتا ہو ان کو چاہیے یہ کہ آلو کے پانی میں یہ سب گول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پی لیں۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو سرسوں نہیں۔ عورت رات کو سوتے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوئے، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز استعمال کرو، قبض فوری دور ہو جائے گی۔ آج کل وٹامن ای کے کیپسول کے بارے میں بہت سننے میں آیا ہے کہ اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کا کیپسول لگاؤ۔ بالوں کے مسئلے میں بھی کیپسول لگاؤ۔ گھر کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کے بازو پر اچھی طرح رنگ کر دو۔ کھانا کھانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کریں گے۔ لیموں قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے نمک کو آدھے لیموں میں نچوڑ کر اس سے پیتل اور تانبے کو چمکا لو۔ ایک سرخ پکا ہوا ٹماٹر روزانہ ناشتے میں کھاؤ۔ 3 ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے جوتوں کو نیا بنانا چاہتے ہیں تو جوتوں کو ویزلین لگا کر کپڑے کے ساتھ اچھی طرح مالش کرو۔ آپ کے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ بھوک کی کمی ہو تو اکٹھے سیب خریدو اور ان کا رس نکال کر اس میں ایک روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یا کھائیں۔ روزانہ تازہ رس نکال کر روٹی بناؤ، معدے میں طاقت آئے گی، بھوک بھی لگے گی۔ کٹے سیب سستے مل جاتے ہیں۔ تازہ ٹماٹر جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کا رنگ نکھر آتا ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم اور ملائم بہت جاتا ہے۔ خسخاس کے پاؤڈر میں چند قطرے لیموں کا رس اور حسب ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سونف اور مصری ملا کر کھانا بشرط افراد کو پسند ہے یا سانس کی تازگی کے ساتھ ساتھ نظام انہضام کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ مصری کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے، دماغی تھکاوٹ بھی کم کرتی ہے۔ گرم دودھ میں مصری کی کچھ مقدار ملا کر سونے سے قبل پی جائیں تو یادداشت اور نظر بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ پیٹ پھولنے کی بڑی وجہ ہے، جلن ہونے کا سبب ہے، وزن تیزی سے بڑھتا ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ 8 سے 10 دانے کلونجی کے رات کو کسی مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ چبا کر کھا جائیں اور پانی پی جائیں۔ یہ تمام لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ کمر درد اور گھٹنوں پٹھوں کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا، شوگر کنٹرول ہو جائے گی، بلڈ پریشر کبھی کم زیادہ نہیں ہوگا۔ لکوہ اور فالج کے مریض بھی اسے استعمال کریں، نظر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ کالا پخانا آنا جان لیوا بیماری لگنے کی نشانی ہے۔ نمکین کھانے کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پھٹے ہوئے دودھ سے کلیاں کرو، منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوا کھانے کے فوراً بعد 1 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرو، دوا فوراً اثر کرے گی۔ چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ روزانہ ایک بار سورۃ مدثر کی تلاوت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔
املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے صاف ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ روزانہ آم یورک ایسڈ کی بیماری پیدا کرتے ہیں۔ نہار منہ لسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ چائے دانت کمزور کر دیتی ہے۔ جو لوگ روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ جس کو بھی کان میں درد رہتا ہے یا سنائی کم دیتا ہے تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام کان میں ڈالے۔ چھوٹی عمر میں بوڑھا کر دینے والی عادات، زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا، زیادہ میک اپ کا استعمال کرنا، زیادہ ٹی وی دیکھنا، ایک وقت میں بہت سارے اکٹھے کام کرنا۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ معدہ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ معدے میں ہوائی گڑبڑ کا اثر چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر، دماغ اور سبھی اندرونی حصوں پر بڑھنے لگتا ہے۔ چہرے پر غیر ضروری بال ہیں۔ شہد کے 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ، جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ سمندری نمک چاٹ لیا کرو، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی سے مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا کھردرا پن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر ان پر ٹوٹ پڑیں، یعنی خوب کھائیں۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ استعمال نہ کرو کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 8 بجے پی لینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔